ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسی فساد مچے گی، اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے؟ دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پر اصرار طاقتیں ہوں گی، انہی طاقتوں کے بل بوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ گورگین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جال ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے اور بے ترتیب ہوں گے اور داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھر ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے گا۔ البتہ مکہ اور مدینے پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے دھوکے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہ کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے اور آج بھی وہ انہیں جھوٹا مسیح کہتے ہیں۔ دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ یوں ہوتا ہے: جب دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔
اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے، لہذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھے پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائے، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا تعالیٰ نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا، دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوط تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ پھر چونکہ ہم آخری امت ہیں لہذا دجال کا ظہور ہمارے ہی اندر ہونا ہے، اس لیے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے جو ممکن وسائل ہو سکتے ہیں اس کا علم حاصل کرے اور اس کو اپنانے کی پوری کوشش کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔